یہ میرا اپنا طرز ہے. حضرت سیدنا کعب بن زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں جب معذرت پیش کرنے کے لیے شریک سعادت ہوئے مکہ المکرمہ سے چل کر مدینہ المنورہ، تو مشہور زمانہ کلام جسے قصیدہ بردہ کہا کرتے ہیں. قصیدہ بردہ ایک ہی قصیدہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس نیچے والے مائک کی، یہ کالے والے لیٹ کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، بس کالے والے لیٹ کی آواز تھوڑی سی. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے عریضہ پیش کیا تھا، صرف اور صرف معذرت پیش کی تھی. کما حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضر دم فرمایا تھا. ہمارے ایک صدیق محترم رفیق دہلینا حضرت علامہ محمد حامد رضا صاحب قبلہ ثقافی ہیں، جو شاید اس پروگرام میں موجود، ہماری ملاقات ابھی نہیں ہوئی ہے، اور حضرت مولانا غلام گول صاحب قبلہ فیضی بھی تشریف فرما ہے. ہمارے پہلے سے روابط ان سے ہیں. میں دعائیں چاہتا ہوں اور بالخصوص آپ کی دعائیں ہیں، چونکہ شہر بریلی شریف کی انسیت اور اس کا احسان تو بھلایا نہیں جا سکتا کسی صورت میں. دیکھیں فرماتے ہیں انبئت ان رسول اللہ اوعدنی، صحابی رسول، انبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول، جس کا حسن مطلب اچھے انداز میں فرماتے ہیں ان الرسول لنور یستضاء به، ان الرسول لنور یستضاء به مهند من سیوف اللہ مسلول یا رسول اللہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے. عریضہ یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا سید السادات جئتک قاصدا ورجو رضاک واحتمی بحماک، واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواک، انت الذی لما رفعت الى السماء بک قد سمت وتزینت لسراک یا رسول اللہ. یا مالکی کن شافعی فی طاقتی، یا مالکی کن شافعی فی طاقتی، انی فقیر فی الورا لغناک یا رسول اللہ، انی فقیر فی الورا لغناک یا رسول اللہ. آگے چل کر سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کا کلام جو مشہور زمانہ کلام ہے، اصفیاء جس کے اوراد و وظائف میں مشغول ہو کر اس دہلیز کو پار کرتے ہیں، سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے. عریضہ یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ امن تذکر جیران بدی سرم مزست دمعا جرا من مقلة بدم ام حبت الريح من تلقاء كاظمة واومض البرق في الظلماء من اذم فما لعينيك ان قلت اكفا همتا وما لقلبك ان قلت استفق يهمي محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمجتبى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم واغفر لنا ما. زور سے کہہ دے آمین. آمین. سبحان اللہ. تو سمجھے تو آپ آمین ضرور کہا کریں. ویسے سمجھ تو آپ علماء اہل سنت سمجھتے ہیں، بس آپ کو سمجھانا پڑے گا، ترجمہ کرنا پڑے گا. زیادہ دیر نہیں، بس تھوڑی دیر میں بس آپ پہنچ رہا ہوں بالکل. اس کے بعد ہمارے حضرت، آپ کے حضرت مجدد دین و ملت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، وبا سے بحر معرفت، فخر زمین و زمن، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے. معنی اشعار سے شروع کر کے میں بارگاہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں چل رہا ہوں. حضرت سیدنا امام حسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے آپ کے شہزادوں اور آپ کی پوری نسبت جو قیامت تک ہے، جس کو مطلقاً اعلیٰ حضرت سرکار نے قیامت تک کی نسبت کو اسے سرفرازی عطا فرمائی ہے، اپنے قلم کو بریلی شریف میں چلایا ہے. تو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے، جس کو آپ نے اپنے لفظوں میں سمیٹا ہے، اس کو ذرا خیال کریں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنے کو تو آپ کو لگتا ہوگا یہ تو بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں, یہ تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, یہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں. اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی نیا شعر لے کر آنا چاہیے. آپ اگر خیال تو کریں کہ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی نسبتوں کو دیکھیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. اور ایک مقصد اور ایک منہج, اگر منہج بریلی شریف کو, منہج اعلیٰ حضرت کو لے کر آپ آگے بڑھیں تو معین الدین اظہری جن اشعار کو آپ 1000 مرتبہ سنتے چلے آئے ہیں, شاید آپ کا ذہن اس طرف گیا ہو. گویا اعلیٰ حضرت سرکار صرف شعر نہیں کر رہے, پیش کر رہے ہیں, بلکہ یہ پوری دنیا کو ایک عقیدہ دے رہے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں, جب جب پیارے مصطفیٰ کے یاد کی محفل سجاؤ, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا زمانہ قریب آئے, جب جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ تو سب سے پہلے اس انداز میں تعریف کرو, کہہ دو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. اس کے بعد منہج یہ ہے اپنے دامن کو پسار لو, اور دامن کو پسارنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کرو, میں گدا تو بادشاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ منہج پیش کرو, میں گدا تو بادشاہ. یہ منہج پیش کرو. اگر پانا ہے کچھ تو جب جب ذکر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاؤ تو کہہ دو میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور کی سرکار ہے اس میں تھوڑا نور. آگے چل کر فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. اب میں آتا ہوں, اب دیکھیں یہیں سے آپ ذہن کو رکھیں, حاضر کریں. فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یہیں تک نہیں بلکہ قیامت تک جتنی نسبت تھی اعلیٰ حضرت سرکار نے پیارے مصطفیٰ کے شہزادوں کو آپ کی نسبت کو پیش کیا ہے. اب ذہن و فکر کو حاضر کریں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک نسبت بریلی شریف کی میں آپ کو اسی میں دینا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار ہیں, آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے. ہم میں سے جتنے علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں, رونق اسٹیج ہیں, سب جب بھی تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرتے ہیں تو کوئی 15 سال تک, کوئی 20 سال تک, 20 سال کی کاوش اور محنت کے بعد تب کوئی جا کر کے عالم دین بنتا ہے, کوئی اس کے بعد 25 سال میں پہنچتا ہے تو کوئی وقت کا محدث بنتا ہے, کوئی وقت کا فقیہ بنتا ہے, کوئی وقت کا کیا کہتے ہیں مفسر بنتا ہے, کوئی وقت کا بلاغی بنتا ہے, کوئی وقت کا فصیح بنتا ہے, کوئی وقت کا منطقی اور فلسفی بنتا ہے. لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بارگاہ کرم میں جب نذران عقیدت پیش کیا گیا تھا, تصورات میں سوال پیش کیا گیا تھا, اے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ فرمائیں, آپ 13 سال 10 مہینے 4 سال کی عمر میں ہے جب آپ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان علیہ رحمت اور رضوان نے جب اس استفتاء پر کہا تھا لے جاؤ جو برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان حضرت کو دے دو اس کا جواب لکھیں. جب آپ کی عمر پونے 14 سال کی تھی تب آپ کے بارگاہ میں وہ استفتاء پیش کیا گیا تھا, اور وہ استفتاء صرف اس حوالے سے تھا. میں اس بابت کو نہیں بیان کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے, ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. کس حوالے سے تھا اور اس میں تفسیر کیا تھی اور کس بابت میں تھا, کیونکہ اس میں پینے کے متعلق تھا, ایک بچے کے دودھ پینے کے, اگر منہ سے نہیں ناک کے ذریعے سے اس کے جوف میں پہنچ جائے, پیٹ میں پہنچ جائے تو کیا بتائیں رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ثابت ہوتی ہے. اتنا ٹف مسئلہ تھا, اتنا دقیق مسئلہ تھا. جب اعلیٰ حضرت سرکار کے بارگاہ کرم میں پیش کیا گیا تھا تو اعلیٰ حضرت سرکار نے قلم کو اٹھایا تھا اور لکھنا شروع کیا تھا. مستفتی حیران تھا کہ آخر یہ بچہ لکھ رہا ہے, پونے 14 سال کا بچہ آخر لکھے گا تو کیسے لکھے گا. بڑے حضرت کے بارگاہ کرم میں لایا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں لکھا, انہوں نے اس بچے کی طرف حوالہ کر دیا ہے. پتا نہیں اس بچے کو کتنا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے, لیکن بھروسہ تھا کہ بڑے حضرت نے بھیجا ہے تو کوئی بڑا حضرت ہی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
پونے 14 سال کی عمر تھی. آگے بڑھ کر کے آپ نے حوالے سے مزین کیا. مزین کرنے کے بعد کہا لے جاؤ پہلے بڑے حضرت کو دکھا لینا اور دکھانے کے بعد تب اس کو لے کر کے جانا. جب جانے کے بعد جب علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کے سامنے وہی جب استفتاء سامنے آتا ہے, جب سوال کو پڑھتے ہیں, جواب کو پڑھتے ہیں, جب اس کے حوالے کو پڑھتے ہیں تو مگن اٹھاتے ہیں اور مگن ہونے کے بعد یہی فرماتے ہیں کہ آج کے بعد بریلی شریف میں اگر فتویٰ لکھنے کا حق کسی کو حاصل ہے تو احمد رضا کو حاصل ہے. پوچھا گیا تھا امام احمد رضا آخر یہ صدقہ کس کا ہے, تو آپ پہلے سے ارشاد فرماتے ہیں, بابا کے دوہری ارشاد فرماتے ہیں, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پر کر حسینہ نور. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہید اعظم عرس حضور شعیب الاولیاء, مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی حضور تاج الشریعہ. نبی اور آل نبی کا صدقہ تو میرے اعلیٰ حضرت سرکار کو بھی ملا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. کون ہے؟ گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول. اس نسبت کو آپ دیکھیں اور دیکھتے چلیں. میں آپ کو بتاتا چلوں اعلیٰ حضرت سرکار کی زندگی سے. ایک وقت ایسا آیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں. پہلے میں مابعد کربلا کے تصور کو پیش کرنے سے پہلے میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو, آقا سیدنا امام حسن, آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کتنی نسبت سے سرفرازی عطا فرمائی, کتنی نسبت سے سرفرازی عطا فرمائی. صحابی رسول فرماتے ہیں الحسن یشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فوق الصدر والحسین تحت ذلک. امام حسن مشتبہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے مشابہ ہے اور امام حسین سرکار سینے سے نیچے کے مشابہ ہیں. یعنی دونوں شہزادوں کو ایک وقت تو ایسا آیا تھا مدینہ مکرمہ میں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا جب وہ دیہاتی چل کر کے آیا تھا جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرح زیارت کرنے کی امیدیں مانی تھی. بہت دنوں کے بعد وہ چل کر کے مدینہ منورہ پہنچا تھا, صحابی رسول کے بارگاہ کرم میں پہنچا تھا. جب کسی صحابی سے پوچھتا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں, صحابی ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھ جاؤ وہ صحابی اشارہ کریں گے, آگے بڑھ جاؤ وہ صحابی فرمائیں گے, آگے بڑھ جاؤ وہ جس صحابی سے تذکرہ کرتا تھا اس صحابی کی نگاہیں جھک جاتی تھی. کیونکہ روایت یہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے, تربت انور کی مٹی ابھی گیلی تھی. روایت بھی بیان کی جاتی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کرم میں صحابی رسول پہنچتے ہیں. غالباً سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عریضہ پیش کرتے ہیں, اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہاتی چل کر کے آیا ہے, پیارے مصطفیٰ کے تربت انور کو اپنے سر پہ ڈال کر کے اور ہاتھ مل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آئے تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوئی. تب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے آقا کی زیارت کرنے کو آیا ہے تو آقا امام حسن کو فرمایا, آقا امام حسن کے بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جائے, آقا امام حسین کے بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جائے, دونوں شہزادوں کو لا کر کے سامنے کیا جائے. اس بوڑھے کو بلایا گیا, ایک طرف آقا امام حسن ہے ایک طرف آقا امام حسین ہے, دونوں شہزادے جلوہ بار ہیں. تب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا اے بوڑھے پیارے مصطفیٰ کے جلوے انور کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے, ان شہزادوں کو ایک سینے سے اوپر دیکھ اور ایک سینے سے نیچے دیکھ, دونوں کو دیکھے گا تو پیارے مصطفیٰ کی مکمل تصویر نظر آئے گی. اعلیٰ حضرت سرکار بریلی شریف سے کھڑ کر ارشاد فرماتے ہیں ارے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ تھی ذات حسنین, ارے تمثیل نے اس سائے کے دو ٹکڑے کیے, آدھے سے بڑے حسن آدھے سے بڑے حسین. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہید اعظم مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اپنی صورت نہیں بلکہ سیرت بھی عطا فرمائی. اس بابت اور اس حوالے سے میں آج گفتگو نہیں کر پاؤں گا جو میرا موضوع ہے, میں اس موضوع میں داخل ہو رہا ہوں. یاد کریں اس تاریخ کو, مابعد کربلا کے روایت کو بیان کرتے کرتے علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں, میں بھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ
بالکل مابعد کربلا 11 محرم الحرام کی تاریخ کو یہ قافلہ کربلا شریف سے روانہ ہوتا ہے اور آ کر کے سیدھا کوفہ میں پہنچتا ہے. کوفہ میں کچھ دن قیدی رکھنے کے بعد یہ سارے احوال و کیفیات بہت تفصیل سے بیان کرنے والے ہیں. میں آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہوئے اور اصل مسئلے کو بیان کرتے ہوئے حقائق کی روشنی میں، کیونکہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں. حضرت تشریف فرما ہے خانواد بریلی شریف کا ایک چمکتا ہوا چہرہ ہمارے اور آپ کے مابین ہے. ان کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ ساری روایتیں جو اور کتابوں میں ذکر ہیں، ضرور نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے. سب سے پہلے دیکھا جائے کہ راوی کون ہے اور اس کا بیان کرنے والا کون ہے، کیونکہ کربلا شریف کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ایسی بیان ہوتی ہیں جو شیعوں سے مشہور ہیں، متمسک من الشیعہ، اور ہم اس چیز میں فرق نہیں پیدا کر پاتے. ہمارا یہ کام ہے اس کو فرق کرنا، حق کو حق اور باطل کو باطل، صحیح کو صحیح. بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، اب وہ بھی کتنی کتابیں اور کیسی کتابیں ہیں اس کا بیان کسی اور موقع پر. لیکن آپ دیکھتے چلیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر رکھا گیا اور اسیرہ نے کربلا کو، جس میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور مقدس خاتون مقدس مائیں ہیں جن کو بٹھایا گیا تھا اونٹ کی ننگی پیٹھ پر. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزے سر پاک کو نیزے پر رکھ کر کے آگے آگے لے جایا جا رہا تھا. کئی راستے تھے ملک شام، کئی راستے تھے دمشق جانے کے. ابن زیاد سے پوچھا گیا تھا کون سا راستہ اختیار کیا جائے، جلدی والا اختیار کیا جائے، شارٹ کٹ استعمال کیا جائے یا تفصیل والا. تو اس نے کہا تھا بستی بستی سے ہو کر کے جاؤ، گاؤں گاؤں سے ہو کر کے جاؤ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے معاذ اللہ یزید کی جو مخالفت کرتا ہے معاذ اللہ اس کا انجام یہی ہوتا ہے. یہ کیفیت، یہ پہلی بات. میں 4 نشانی آپ کو بتاؤں گا. یہ قافلہ دمشق تک پہنچا نہیں، یہ قافلہ دمشق تک پہنچا نہیں، اس سے پہلے 4 ایسی نشانیاں ظاہر ہوئی جس سے یزیدیوں کو اسی وقت پتا چل گیا تھا یقیناً ہم خسارے میں. میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب وہ لوگ جان جائیں گے کس کروٹ پلٹنے والے ہیں، کس پاٹے پلٹنے والے ہیں. جنہوں نے ظلم کیا ان کو سمجھ میں آ جائے گا، ان کو پتا چل جائے گا کس کروٹ پلٹنے والے ہیں، کس پاٹے پلٹنے والے ہیں. ذرا ذہن و فکر کو حاضر کرو. امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر رکھ کر کے جایا جا رہا ہے، نیزے پر رکھ کر کے جایا جا رہا ہے. ادھر سے بستی بستی ہو کر کے جس بستی سے سر امام حسین کو لے کر کے گزارا جا رہا ہے، تاریخ کے اوراق گواہی دیتے ہیں. جتنے مورخین ہیں ان کو اٹھا لیا جائے، محدثین نے بھی اکثر بیان کیا ہے. امام طبرانی معجم الاوسط اور معجم الکبیر میں مکمل تفصیل اور روایت بیان کرتے ہیں. کربلا شریف کے حوالے سے تو ان روایت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ معجم الکبیر میں بھی اشارہ کیا ہے. آپ جا کے دیکھتے چلیں اور اشارہ میں آپ کو دیتا چل رہا ہوں. جس بستی سے گزر رہے تھے لوگ پوچھ رہے تھے آخر یہ بتاؤ یہ سب کس کا ہے؟ اس چہرے انور سے تو نور ٹپک رہی ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، آخر یہ سب کس کا ہے؟ یہ لوگ چھپانا چاہ رہے تھے لیکن بتانے کی ضرورت پڑ رہی تھی. لوگوں سے پوچھا جا رہا تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بتاؤ آخر بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ کفار اور یہ یزیدی یہی کہہ رہے تھے. یہ یزیدی اسی بابت پر اپنی نشانیاں بیان کر رہے تھے. یہ امام حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہو جنہوں نے یزید کی بغاوت کی ہے، یزید کی بغاوت پر ان کے چہرے، ان کے سر کو دمشق کی طرف لے جایا جا رہا ہے. مگر ان کو پتا نہیں تھا، ان کو لگا کہ اب یزید پر کیا کرتے ہیں لوگ رحمتیں برسائیں گے معاذ اللہ رب العالمین. لیکن جس بستی سے گزر رہے تھے جیسے سر امام حسین کو لوگ دیکھتے تھے، جیسے نعرہ لگاتے تھے مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، اور یزید کو لعنت برساتے تھے. جب یزید کو لعنت برسائے تو یزیدی کہتے ہیں تم لوگ یزید کو لعنت برسا رہے ہو، وہ امیر المومنین معاذ اللہ، وہ وقت کا خلیفہ ہے معاذ اللہ، 1000 لعنتیں ہوں اس پر، وقت کا خلیفہ. کہتے نہیں، سرکار امام حسین پر سلام ہو، سبحان اللہ، نبی کے نوازے پر سلام ہو.
सरे अनवर को आगे ले लेकर के किसी से पूछा था यजीदियों ने, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यजीदियों से तड़प करके हुसैन आजम के चाहने वाले ने कहा था, तुम्हें पता नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, कसम खुदा की प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, इस सरे अनवर को जिसको तुम लेकर के जा रहे हो, इन्हीं होठों को कभी आका ने चूमा है और इन्हीं को बोसा दिया और इन्हीं को सूंघा, इन्हीं को सूंघा है। खुदा की कसम ये तुमसे हजारहा बेहतर है जिनके सरे अनवर को ले जा रहे हो। तब एक हुसैनी ने बढ़ करके कहा था, तुम सोचते हो इमाम हुसैन की क़यादत छीन ली जाए, तुम सोचते हो हुसैन आजम की क़यादत को छीन ली जाए। कसम खुदा की जब तक ये सरे अनवर जिसमें पाक में था तब तक इमाम हुसैन कौम के रहबर थे और सबसे आगे चला करते थे। और आज